جو پرانے عہد نامے کے لوگ تھے، جب بھی وہ خوش ہوتے، جو خدا کی تعریف کرتے، تو اس میں وہ سب سے پہلے خدا کی برکتوں، خدا کی نعمتوں کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے۔ اور اگر آپ اس کے گیت کو دیکھیں 68 ورس سے، تو لکھا ہے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا۔ تو اس نے سب سے پہلے خدا کی تعریف کی، اس کی ماضی کی برکتوں کے لیے، جیسا کہ اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ تو ان چند آیات میں اس نے پرانے عہد نامے کی 16 حوالوں کو یکجا کیا ہے، 16 پیشن گوئیوں کو جو یسوع مسیح کی نجات کے تعلق سے پرانے عہد نامے میں مختلف نبیوں نے کہی تھی، ان 16 حوالہ جات کو یکجا کر کے اس نے خداوند کی تعریف کرنا شروع کی اس گیت کے ذریعے۔ اس نے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا۔ اب یہ جو چھٹکارا ہے یا جو نجات کا جو کنسیپٹ ہے، یہ بھی اسرائیل میں 2 طرح سے تھا۔ ایک تھی انفرادی نجات یعنی ذاتی نجات، اور اس کے بعد پوری امت کی نجات یا اپنی قوم کی نجات کا تصور جو ہے وہ اسرائیلیوں میں تھا۔ تو جب وہ یہ گیت لکھ رہا ہے یا بول رہا ہے یا گا رہا ہے، تو اسے اپنی انفرادی نجات کے بارے میں اب کوئی شک نہیں رہا۔ وہ جسمانی طور پہ بحال ہو چکا ہے، گنگا تھا اسے شفا مل چکی ہے، وہ بے اولاد تھا اسے اولاد مل چکی ہے، تو اسے اپنی انفرادی نجات کا یقین ہو چکا ہے۔ اب وہ خدا کی تعریف کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کا منصوبہ میری قوم کی نجات کے لیے ہے، میری امت کی نجات کے لیے ہے، بنی اسرائیل کی نجات کے لیے ہے، اور اس نجات کا تعلق جو ہے وہ مسیح سے ہے، کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جو جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو دنیا کے شروع سے ہوتے ہوئے ہیں، تو اس نے پیدائش کی کتاب سے ملاکی کی کتاب تک جتنے بھی وعدے خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیے تھے، ان سب وعدوں کو اس نے یاد رکھا ہے اور خدا کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ خدا نے یہ وعدے کیے تھے اور اس نے ہمارے لیے اپنے بندہ داؤد، اپنے خادم داؤد کی نسل سے ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا ہے، نجات کا سینگ نکالا۔ سینگ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زور کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ جہاں تو مینڈا جو ہوتا ہے یا جو سانڈ ہوتا ہے، یہ دو تین طرح کے جانور ہیں جن کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، تو سینگ جو ہے ان کا زور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سینگ سے مراد نجات کا سینگ، یعنی خدا نے اپنے زور سے ہمیں نجات دی ہے، اور اس کا زور یقیناً یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسری پرسنالٹی نہیں ہے جو پوری دنیا کے لیے نجات کا سبب بن سکتی۔ اس لیے جب وہ نجات کے سینگ کی بات کر رہا ہے تو وہ یسوع مسیح کی نجات کی بات کر رہا ہے۔ اور جو بنی اسرائیل میں نجات کا جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جیسے موسیٰ کی قیادت میں خدا ہمیں ملک مصر سے نکال کے لایا، تو اسی طرح کا کوئی نبی یا مسیحا جو ہے وہ اسی طرح کا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ داؤد پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ دادا یا ابراہیم سے کھائی تھی۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے لیے جو نجات دہندہ ہے وہ ایک ایسا نجات دہندہ ہوگا جو ہمیں
ان رومیوں کی کیسے آزاد کروائے گا، لیکن ان 9 ماہ میں خدا کے روح القدس کی ہدایت سے اسے سمجھ آئی کہ جو مسیح آنے والا ہے وہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی تمام قبیلوں، قوموں اور جماعتوں کے لیے ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور جب وہ اپنے باپ داؤد کی بات کرتا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے، کیونکہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ داؤد کے گھرانے سے، فرشتے نے جو پیغام دیا کہ آج داؤد کے گھرانے میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، تو یہ لازم تھا کہ یسوع مسیح داؤد کے گھرانے سے پیدا ہوتا، کیونکہ یہ پروفیسی کی گئی تھی، یہ نبوت کی گئی تھی۔ تو جب نسب نامہ لوکا بتاتا ہے یا متی بتاتا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ وہ بتا سکے کہ یسوع مسیح باقاعدہ داؤد کے گھرانے سے پیدا، 25 پشتوں سے مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جو اس کے ماں باپ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، 25 پشتوں سے وہ داؤد کی نسل سے ہیں، اسرائیل کی نسل سے ہیں، تو وہ داؤد کے گھرانے سے آئے ہیں، اس لیے یہ پروفیسی کہ وہ داؤد کے گھرانے سے ہوگا خداوند یسوع مسیح کی ذات میں آ کے پورا ہوتا ہے۔ آمین۔ تو یہ گیت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ کبھی بھی اپنے وعدوں سے مکرتا نہیں ہے۔ خدا ہمیشہ اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے۔ اب عہد میں اور وعدے میں فرق کیا ہے پتہ ہے؟ اچھا جی، جو عہد میں اور وعدے میں فرق ہے وہ کیا ہے؟ وعدہ جو ہے وہ دو لوگوں کے درمیان کسی بھی طرح کی کمٹمنٹ کی ابتدائی اور کمزور شکل ہے، یعنی جیسے آپ سب نے بتایا کہ وعدہ اکثر ٹوٹ جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، اور وعدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، ریٹن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی۔ تو وعدہ دو لوگوں کے درمیان کسی بھی معاہدے کی یا کسی بھی کنورسیشن کی سب سے کمزور شکل ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے معاہدہ۔ کیا؟ معاہدہ۔ یہ زیادہ تر دو لوگوں کے درمیان ریٹن شکل میں ہوتا ہے، لکھی ہوئی شکل میں ہوتا ہے۔ تو جو لکھا ہوا معاہدہ ہے وہ زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے کہ اس پہ عمل پیرا ہوا جائے، لیکن اگر یہ کسی وجہ سے توڑا جائے تو اس کی سزا دی جاتی ہے یا جرمانہ ادا کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو عہد ہے یہ معاہدے یا وعدے سے بہت آگے ہے۔ جو عہد ہے یہ دو لوگوں کے روحوں کے درمیان عہد ہے، دو روحوں کے درمیان تعلق ہے۔ عہد صرف زبانی یا آپ لکھ کر نہیں کرتے، بلکہ عہد جو ہے وہ روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح میرا اور خدا کا جب تعلق بنتا ہے، آپ کا خدا کا تعلق بنتا ہے، تو وہ وعدوں سے اور معاہدوں سے بہت آگے ہے، کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار کس روح اور سچائی سے اس کی، تو ہمارا جو اس کے ساتھ تعلق ہے وہ روح کا تعلق ہے، وہ جسم کا نہیں ہے یا دماغ کا نہیں ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ روح کا تعلق ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ عہد بندی میں آتے ہیں۔ آمین۔ تو یہ جو کرسمس کا سیزن ہے، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، یسوع مسیح کے کرسمس کے دن کو سیلیبریٹ کرنے سے پہلے میں نے اور آپ نے جو وعدہ کرنا ہے وہ عہد کرنے کا کرنا ہے، کہ ہمیں خدا کے ساتھ جو عہد بندی کرنی ہے وہ روح سے کرنی ہے، وہ اپنی عقل سے نہیں کرنی، کسی پیپر پہ لکھے ہوئے سرٹیفکیٹ کی وجہ سے نہیں کرنی کہ یہ میں نے بپتسمہ لے لیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹس آپ کو روحانی نہیں بناتے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنی روح خدا کی روح کے ساتھ ملانی ہے، یہ کرسمس کی حقیقی تیاری ہے۔ پہلی بات جو ہم سیکھ رہے ہیں، پہلی بات جو ہم نے سیکھی کہ ہمیں
مذہبی بننے کی بجائے روحانی بننے کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے جی، مذہبی بننے کی بجائے روحانی بننا ہے. تو روحانی بننے کے لیے دوسری بات کہ جب روح کا روح کے ساتھ تعلق ہوگا، عہد ہوگا، تبھی ہم روحانی بنیں گے. اب چونکہ میرے خاندان کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ روح کا تعلق ہے، وہ دل کا تعلق ہے، تو اس کے لیے میں دن رات محنت کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں تاکہ ان کی ضروریات پوری. کیونکہ ہمارا تعلق دل کا تعلق ہے. ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بھی تمہاری یہ ذمہ داری ہے. اسی طرح جب آپ چرچ ہیں، جب آپ خدا کی کلیسیا ہے، تو آپ کا تعلق روح کا تعلق ہے. تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. آپ نے خدا کے لوگوں کو کیسے خدا کے گھر میں لانا ہے، اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے، یہ پاسبان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایونجلسٹ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود جاننا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ جب تعلق ہے تو پھر میری ذمہ داری کیا ہے. آمین. تو پہلی چیز آپ نے روحانی بننا ہے، اور دوسری چیز آپ نے خدا کے ساتھ عہد میں آنا ہے تاکہ آپ اس عہد کے مطابق خدا کی خدمت کو سر انجام دیں.